ایک دوپہر کا وقت ہے مدینہ منورہ، دھوپ کا وقت ہے، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں آ کر بیٹھے ہیں جس وقت میں عام طور پر صحابہ کرام کا مسجد میں آ کر بیٹھنے کا معمول نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم اگر مسجد میں آئیں گے تو اللہ کے رسول اپنا آرام چھوڑ کر فوراً باہر آ جائیں گے۔ آپ چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ تو اللہ کے محبوب آرام کرتے ہیں، اپنی چاہت کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی میں نہ آنے کا معمول صحابہ نے اپنے اختیار سے بنا لیا تھا تاکہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکیں۔ لیکن اس دن عمر بن خطاب دوپہر میں آئے، مسجد کے دائنی طرف، آج بھی مسجد نبوی میں جب اذان دیتا ہے مؤذن اور جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو دائنی طرف باب الرحمہ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے چھوٹے حجرے کچھ صحابہ کرام کے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا ایک موقع پر کہ باقی سارے صحابہ کرام کے حجروں کو ذرا مسجد سے دور کر دو، میرے یار غار ثانی اثنین صدیق اکبر اس کے حجرے کو مت توڑنا، اس کو یہیں پر رہنے دو۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ میرا ساتھی عمر بن خطاب یہ مسجد میں آ کر دوپہر میں بیٹھا ہے، مجھے جا کر اس کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ آئے، دیکھا، کہا عمر اس وقت تم یہاں ناوقت کیسے آئے؟ حضرت عمر نے کہا ابو بکر آپ سے نہیں چھپاؤں گا اور تو میں کسی کو نہ بتاتا، لیکن آپ اور ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم دو مل کر ایک بنتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، 3 دن سے عمر کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، بھوک اور فاقے سے پریشان ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے سیدنا عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عمر، اس حجرے میں جو آقا، معلم، رہبر، محبوب کونین آرام فرما رہے ہیں ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر، جس بھوک سے بے چین ہو کر تم نکلے ہو اسی بھوک سے بےتاب ہو کر میں آیا۔ اب یہ دونوں اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر بیٹھے رہے، اللہ جانے کیسے آہٹ ہو گئی، اللہ نے کیسے دل میں ڈالا۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے، ناوقت ان دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پوچھا تم لوگ اس وقت کیسے آئے؟ ہمت کر کے صدیق اکبر نے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول، شکوے شکایت کے لہجے میں نہیں کہتا، گلے شکوے کے اعتبار سے نہیں کہتا، اللہ کہیں اس کو اپنی شکایت میں شمار نہ کر لے۔ آپ نے دریافت فرمایا ہے تو بتاتے ہیں ہم دونوں 3 دن سے فاقے سے ہیں، اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا لمحہ تھا وہ انسانی تاریخ کا، کیا لمحہ تھا وہ انسانی تاریخ کا۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ سیدنا عمر بن خطاب کے کندھے پر رکھا اور کہا والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجکما، اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس بھوک سے بےتاب ہو کر تم دونوں نکلے ہو میں بھی اسی بھوک سے بےتاب ہو کر آیا۔ جس دین کو آج ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، دسترخوانوں پر بیٹھ کر، ٹی وی کے سامنے توڑ رہے ہیں، جن سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ دین ان تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھوک کو شاید چھپا لے جاتے، لیکن اپنے جانثار صحابہ کی بھوک کو آپ برداشت نہ کرتے۔ آپ نے اپنا کچھ فرض سمجھا اور آپ ان دونوں کو لے کر نکلے کس کے پاس؟ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، پرانے مدینے کے میزبان، آپ کے نانہاری رشتہ دار سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر پہنچے، جا کر آواز دی باہر سے، ابو ایوب انصاری گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی حضور کی آواز سن کر اچھل گئی مارے خوشی کے، مرحبا برسول اللہ، تشریف لائیے اللہ کے رسول بیٹھیے۔ ابو ایوب کام سے گئے میں بلا کے لاتی ہوں، دوڑتی ہوئی گئی، ابو ایوب سے کہا ابو ایوب تمہاری قسمت جا گئی، تم کیا کر رہے ہو؟ چل دیکھو تمہارے گھر میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، جلدی سے آؤ۔ ابو ایوب دوڑتے ہوئے آئے، دوپہر کے وقت میں حضور اور صحابہ کرام کی آمد، ابو ایوب انصاری اجنبی نہیں تھے، سمجھ گئے کہ اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے، جلدی سے کھجوروں کے خوشے توڑے اور جلدی سے حضور کے سامنے رکھے،
کہ یہ نوش فرمانا شروع کیجیے اور ایک بکری لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے تاکہ میں جلدی سے ذبح کر کے گوشت تیار کر کے آپ کی مہمان نوازی کروں. اس وقت بھی رحمت دو عالم نے یہ کہا ابو ایوب دودھ دینے والی بکری مت ذبح کرنا، اس کے دودھ پینے والے بچوں کو تکلیف پہنچے گی. ایک بکری ذبح کی ابو ایوب انصاری نے، میاں بیوی نے مل کر گوشت کو بھونا اور روٹی پکائی. جب روٹی تیار ہوئی اور گوشت کچھ تیار ہوا تو جلدی سے ان تینوں معزز مہمانوں کے سامنے پیش کیا. اے لوگوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا اگلی بات. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر رکھا اور سیدنا عمر سے کہا عمر جا کر پہلے میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، فإنها لم تذق منذ 3 دن سے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا.